بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 ذی الحج ہے اور آج سے 14 صدی قبل آج ہی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر امت مسلمہ کے نام ایک پیغام دیا، جس پیغام کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پیغام اتنا مختصر اور اتنا جامع ہے جس کے اندر بیک وقت سیاست، حکومت، معاشرت، معیشت، حقوق و فرائض اور پوری چیزوں کا احاطہ کیا گیا۔ اس خطبے کو اپنے کانوں سے سننے کے لیے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام میدان عرفات کے اندر موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس دن اور اس حکم کی مناسبت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو دوبارہ سنیں، اپنا تزکیہ کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور آج کے دن اس پیغام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ اسلام کیسا دین ہے۔ یہ خطبہ دنیا کا پہلا چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی ہے جس کے اندر انسانی حقوق کی بات ہوئی۔ آج کے دن اس پیغام کو ہم دوبارہ سنتے ہیں اور اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کتنا اس پیغام پہ عمل کر رہے ہیں اور دنیا تک اس پیغام کو کتنا پھیلا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور اس خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا۔ جب آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت قضائے عالم کے گوشے گوشے کو روشن کر دیا، اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا اور حاکمیت الہی کا بول بالا ہو گیا، مسلمانوں کی ایک بڑی اجتماعیت تیار ہو گئی، تو ضرورت تھی کہ اسلام کے اہم اصولوں اور اسلامی ریاست کے بنیادی خد و خال کو ایک بڑے مجمع میں بیان کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حج سے بہتر کوئی اجتماع ممکن نہ تھا، چنانچہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال یعنی 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی ہم رکابی کے لیے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ چونکہ یہ رحمت دو عالم کا پہلا اور آخری حج تھا، اسی نسبت سے اسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف دے۔ میدان عرفات میں 1,24,000 مسلمانوں کا اجتماع تھا جن کے قلوب صافی سے توحید اور عشق الہی کے چشمے پھوٹ پھوٹ رہے تھے۔ تکبیر و تحلیل اور تمجید و تقدیس سے فضا معطر تھی۔ سورج ڈلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پہ تشریف فرما ہوئے اور وہ مشہور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ یہ حقوق و فرائض کا ابدی و عالمی منشور اعظم ہے اور مسلمانان عالم کے لیے ابدی آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ آج بھی اسی اہمیت کا حامل ہے جتنا 1400 سال قبل تھا۔ اس خطبے میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، اس کے احکامات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں درج ذیل عنوانات پہ ہدایات دی گئیں اور ہم یہاں موضوعات کے ہی تحت بیان کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا، معاشرتی احکامات، معاشی اصلاحات، حکومت کے حوالے سے احکامات، دین سے متعلق ہدایات و ترجیحات۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی تعریف فرمائی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میں محمد اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بلائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے وصال کا اشارہ فرما دیا، لوگو میری بات سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ اس کے بعد معاشرتی احکامات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ مسیحیت اور زمانہ جاہلیت کی رسومات کے بت کو توڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں، اور سب سے پہلے ربیعہ بن الحارث ابن عبد المطلب کے خون کا قصاص موقوف کیا جاتا ہے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت نہیں، فوقیت صرف صاحب تقویٰ کو ہے۔
معاشرتی احکامات میں عورت کے حقوق پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح تم پر بھی ان کے حقوق ہیں۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے شوہر کا مال اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا کرے، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ معاشرتی حقوق میں زنا سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اور پھر غلاموں کے حقوق کے حوالے سے بڑی تاکید فرمائی، غلاموں کا خیال رکھو، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تم جو کچھ خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ پھر معاشی اصلاحات میں سود کو حرام قرار دے دیا گیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور جاہلیت کا سود معاف ہے۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب سود ختم ہو گیا۔ پھر وراثت کے احکامات کے بارے میں ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ زناکار کے لیے پتھر اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ معاشی اصلاحات میں قرض کی ادائیگی کے اوپر بات کی گئی، قرض ادا کیا جائے، عرایتاً لی ہوئی چیزیں واپس کر دی جائیں، تحفے کا بدلہ دیا جائے، اور جو کسی کا ضامن ہو وہ تاوان ادا کرے۔ امانت میں خیانت سے ممانعت کی گئی، امانت واپس کی جائے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور وہ خوشی خوشی دے۔ دین کے متعلقہ احکامات میں نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی اور نئی امت نہیں، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ پھر قرآن و سنت کو تھامے رکھنے کا حکم آیا۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دین کے متعلقہ احکام میں ارکان اسلام پر کاربند رہنے کی تاکید اور جنت کی بشارت دی گئی۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے دیتے رہو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آخر میں جواب دہ کے لیے تنبیہ کی گئی، یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہ کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ پھر دین کے احکامات کے اندر دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت الوداع کے موقع پر تکمیل دین کے بارے میں سورہ المائدہ کی آیت نازل کی، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، میں تم سے تمہارے اس دین کی وجہ سے راضی ہو گیا۔ ان احکامات کی تبلیغ کا حکم ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زباں ہو کے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرمایا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں احترام انسانیت اور حقوق و فرائض کا جو عالمگیر فلسفہ پیش کیا، اس پر عمل کرتے ہوئے اصحاب رسول نے پوری دنیا کو مثالی اور پرامن معاشرے کا گہوارہ بنا دیا۔ بدقسمتی سے آج ہم قرآن و سنت سے دور ہیں، جس کی وجہ سے انتہائی پستی کا شکار ہیں۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا عروج قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے باعث تھا۔ آئیے آج کے دن ہم عہد کریں کہ ہم قرآن اور رسول نبی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حال کو ماضی سے بہتر اور مستقبل کو حال سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔